آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ، عظمت رسالت، مقام نبوت کوئی زبان کما حق ہو بیان کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت جل شانہ و عم نوالہ نے اپنی شان بھی ایسی بنائی ہے کہ اس کی شانوں کا، اس کے مقامات کا، اس کی عظمتوں کا، اللہ رب العزت کے قدرت کے کرشموں کا کما حق احصاء اور شمار کائنات کی کسی بھی ہستی کے لیے ناممکن اور محال ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم صرف موجودات کا خالق تو نہیں نا، وہ معدومات کا بھی خالق ہے۔ یعنی کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، علماء، مفسرین، محققین، مدققین اس بات پر متفق ہیں کہ موجودات سے کئی گنا زیادہ معدومات ہیں جو کائنات جن کو جانتی ہی نہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی شانوں کا احصاء کرنا یا شمار کرنا بالکل ناممکن الامر بات ہے، محال ہے، مشکل ہے، کسی حاشیہ خیال میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ تو رب کائنات جل مجدہ الکریم جیسے لامحدود قدرتوں کا، لامحدود کمالات کا، لامحدود شانوں کا مالک ہے، اس نے اپنے محبوب کی بھی شان عظمتیں اسی طرح بنائی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کوئی زبان بیان کر ہی نہیں سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ یہ اہل سنت بریلوی کا عقیدہ ہے، نہ اہل سنت کے کسی بزرگوں نے اس بات کو لکھا، نہ کسی اہل سنت کے علماء نے اس بات کو لکھا کہ پہلے اس کا نام و نشانی نہ ہو۔ آپ بڑے بزرگوں کو پڑھیں جو آج سے کئی سو سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، جس طرح امام قسطلانی ہیں، امام عسقلانی ہیں، ملا علی قاری ہیں، شیخ محقق ہیں، وغیرہ وغیرہ یہ بزرگ۔ امام قسطلانی عسقلانی آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری کائنات جس میں انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، فرمایا جن مخلوق کو رب نے اپنی تسبیح کرنے کی اجازت عطا کی ہے، اپنی تسبیح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ کائنات کے اندر کیا چیز ہے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کائنات کا ہر خشک و تر میری تسبیح بیان کر رہا ہے، کائنات کا ہر جاندار اور بے جان میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ یعنی کائنات کی کل اشیاء رب کی تسبیح کے ساتھ رطب اللسان ہیں۔ پھر رب کی تسبیح کے لیے ان کو زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے، خواہ کوئی زبان رکھنے والی چیز ہے یا زبان رکھنے والی نہیں ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے والی کائنات کی تمام چیزیں۔ علماء فرماتے ہیں، امام قسطلانی عسقلانی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، آج سے کئی سو سال پہلے کے بزرگ، یعنی جب تک یہ جو مطلب ہے کہ نام کے فرقے ہیں نا، یہ شاید نام بھی اس وقت نہیں تھے، بزرگوں کے ذہنوں میں بھی یہ نام نہیں ہوں گے، لیکن یہ کوئی فرقے تو نہیں ہے نا۔ ہم تو بابا کے دول کہا کرتے ہیں کہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں، یہ محبت کا ایک ٹائٹل ہے، محبت کا یہ ایک ٹائٹل ہے، ورنہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صراط مستقیم عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے جو دین حنیف کا آپ کو مالک بنایا، دین حنیف کا آپ کو وارث بنایا، اسی دین حنیف کا نام مسلک اہل سنت و جماعت ہے، جسے حضور سے صحابہ لے کر چلے، صحابہ سے تابعین لے کر چلے، تابعین سے تبع تابعین لے کر چلے، محدثین، فقہاء، مفسرین، مجتہدین۔ غرض یہ کہ آج تک جس عقیدہ پر اہل سنت بریلوی قائم ہیں، الحمدللہ یہ وہ عقیدہ ہے جو میرے آقا امام الانبیاء کے دور سے چل رہا ہے۔ چونکہ اس کا جو مطلب ہے کہ توافق ہے، تطابق ہے، وہ اسی طرح موجود ہے۔ اگر آپ اس الحمدللہ صوفیاء کے عقیدے کے حامل لوگوں کے عقائد کو اگر آپ تقابل دینا چاہیں ہیں جی دوسروں کے ساتھ، یا اس کا مطابقت اور موافقت کرنا چاہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے وہی عقائد تھے جو آج ہمارے ہیں، اور قرآن و سنت سے آشکارا طور پر ثابت ہے، بالکل واضح طور پر۔ اس کے اندر کسی مطلب تعویل کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی اس طرح کی آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا چونکہ موضوع نہیں ہے،
بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین حنیف عطا فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے حبیب آپ کو ملت ابراہیمیہ یعنی جو دین حنیف، جو دائیں طرف بھی مڑنے سے پاک ہے، بائیں طرف بھی مڑنے سے پاک ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، شارع عام ہے، ایک کھلا راستہ ہے، اے حبیب آپ کے جد امجد جد الانبیاء حضرت ابراہیم بھی اسی راستے پہ قائم تھے، آپ کو بھی ہم نے اسی دین حنیف کے پرچار کے طور پر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین حنیف حضور کو عطا فرمایا۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے گھاٹیوں سے، فرمایا کہ دائیں بائیں مڑنے سے کٹ کر بالکل سیدھا چلنے والا راستہ، سیدھا جانے والا راستہ، اس کو کہتے ہیں دین حنیف۔ حضرات گرامی الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، باقی رہا کوئی بریلوی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، یہ سب محبت کے ٹائٹل ہیں، یعنی جو بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے نا، وہ حضور کا فرمان ہے الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے نا وہ احسان کا غلام بن جاتا ہے۔ یعنی کوئی کسی پہ احسان کرے، آپ دشمن پہ بھی احسان کر دیں تو وہ دشمن بھی آپ کا تابع دار بن جائے گا، آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا، آپ کا فرما بردار بن جائے گا۔ یعنی الانسان عبد الاحسان، یہ تو بزرگوں نے ہم پہ احسان کیا، کہیں سلسلہ قادریہ کے بزرگوں نے احسان فرمایا، ایمان کو محفوظ کیا، عقیدے کو محفوظ کیا، ہمیں جہنم سے بچایا تو ہم نے کہا ہم قادری ہیں۔ کہیں سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کیا اور ہمیں جہنم سے بچایا تو ہم کہنے لگے کہ ہم چشتی ہیں۔ کہیں سلسلہ سہروردیہ کے بزرگوں نے ہمارے عقیدہ و ایمان کو بچایا اور ہمیں جہنم سے تحفظ دیا تو ہم کہنے لگے ہم سہروردی ہیں۔ کہیں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے ہمارے ایمان کو بچایا، ہمارے عقیدے کو بچایا تو ہم کہنے لگے کہ ہم جی نقش بندی ہیں۔ تو کہیں بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان نے عقیدے پر بھی پہرا دیا اور عظمت رسالت پر بھی پہرا دیا، تو ہم ان کی اس عظیم خدمت کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹنے سے بچا لیا اور صراط مستقیم پر چلنے کا ہمیں ڈھنگ بتایا، طریقہ بتایا اور صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کا طریقہ بتایا، عظمت رسالت بتائی، مقام نبوت بتائی، مقام مصطفیٰ کا تحفظ بتایا، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے بارے خوبصورت ایک دستور حیات عطا فرمایا اور اس کے حوالے سے تشریحات تفسیرات پیش فرمائیں۔ امام احمد رضا نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا، حضور کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھمایا اور تھمانے کے طریقے بتائے تو ہم امام احمد رضا کا احسان بھول نہ سکے، ہم کہنے لگے کہ ہم بریلوی ہیں۔ ہے توجہ تمہاری؟ محض یہ وجہ ہے۔ باقی اگر کوئی کہے بریلوی فرقہ ہے، میں آج نفی کر رہا ہوں، بریلوی کوئی فرقہ نہیں، کوئی مذہب نہیں، یہ ایک محبت کا ٹائٹل ہے، محبت کا ٹائٹل ہے۔ اس عظیم امام کے ساتھ نسبت کا ایک ٹائٹل ہے، جس عظیم امام نے ہمارے عقیدے کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچایا، ہمیں صراط مستقیم کا صحیح راستہ اور طریقہ بتایا۔ باقی ہمارا مسلک وہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت، ول بھی نہیں، کیونکہ ول میں پھر آ جائے گا بل، اہل سنت و جماعت۔ حضرات گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت جس عقیدے پر قائم ہے اس عقیدے کے اندر، اور یہ امام بھی اسی عقیدے کے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، امام کستلانی ہیں، امام عسقلانی ہیں، ملا علی قاری ہیں۔ آپ فرماتے کائنات کے اندر جتنا بھی تسبیح کرنے والی چیزیں ہیں، فرما ان کو رب حکم دے دے کہ اے کائنات والو، میرے محبوب کی مختلف صفات میں سے، میرے محبوب کی مختلف شانوں میں سے، میرے محبوب کے مختلف عظمت کے پہلو میں سے ایک پہلو پر، ایک شان پر، ایک صفت پر کلام کرو اور میرے مصطفیٰ کی اس صفت اور اس شان کو بیان کرو۔ فرما سارے انسان، سارے جن، سارے فرشتے، ہر کائنات کی چیز جو رب کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ حضور کی مختلف شانوں، عظمتوں اور صفات میں ایک صفت اور ایک شان اور ایک عظمت کے پہلو کو بیان کرنا شروع کر دے۔ فرمایا لکھنا بھی شروع کر دے، بیان کرنا
کرنا بھی شروع کر دے قیامت تک کرتی رہے، فرمایا مصطفیٰ کی ایک شان اور ایک صفت کا حق ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ۔ فرمایا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ فرمایا حضور کی شان رب نے بنائی ہی ایسی ہے کہ کائنات میں کوئی زبان ہی نہیں جو حق ادا کر سکے، اس لیے فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پھر یہی امام کستلانی عسقلانی فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنے عظیم ہستیاں ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ رسول ہیں، اغواص ہیں، اقطاب ہیں، کرو بیاں فرشتے ہیں، مقربین ہیں، فرمایا ان سب کو اور بڑی بڑی ہستیوں کو، کائنات کی جو بڑی مضبوط مستحکم پاورفل ہستیاں سمجھتے ہو، مقام والی مرتبے والی، فرمایا وہ ساری ترازو ایک لے لو، ایک ترازو کے اندر فرمایا کہ انہیں رکھ دو، اور دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر فرمایا کہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا کو بٹھا دو، فرمایا ساری کائنات کا پلڑا نیچا ہو جائے گا، حضور کا پلڑا اونچا ہو جائے گا۔ جن کو رب نے عظمت عطا فرمائی ہے تو کون ہے جو حضور کی عظمتوں کو شمار کر سکے؟ ہمیں تو اس وقت بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت والے لوگ ہیں نا، یہ حضور کی عظمت اتنا بڑھاتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے یہ تو بتا خدا کی حد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو خدا کی کوئی حد سمجھتا ہے نا کہ ہم حضور کی شان بڑھاتے اس حد کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا ہے نا کہ فلاں نے عمارت بنائی، میری عمارت کی حدود سے نکل گیا، وہ برج خلیفہ بہت بڑی اونچی عمارت ہے، اسی طرح دنیا کے اندر بڑی اونچی عمارات، اب نئی خبر بھی آئی کہ 2 کلومیٹر اونچی عمارت بھی بن رہی ہے، بلندی کے لحاظ سے 2 کلومیٹر اونچی عمارت۔ حضرات گرامی اندازہ فرمائیں آپ، یہ اونچی تب کہلائے گی جب کسی کی کوئی حد ہو اور دوسرا اس سے اوپر چلا جائے۔ اللہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ تو لامحدود ذات ہے، وہ تو لامتناہی ذات ہے، نہ اس کی انتہا ہے نہ اس کی کوئی حد ہے۔ ہم تو ببانگ دوہل کہتے ہیں۔ اب حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا عظمتیں بیان کریں، ہم کہتے ہیں اگر مخلوق کی جانب دیکھا جائے تو حضور کی شانیں بھی لا انتہا اور لا محدود ہیں، لیکن اگر خالق کی طرف دیکھا جائے تو حضور کی عظمتیں اور شانیں محدود ہیں اور ان کا انتہا ہے، منتہا بھی ہے اور محدود بھی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں مولانا اس حد کو یا اس انتہا کو رب کی طرف دیکھ کر حضور کی عظمتوں کی انتہا، حضور کی عظمتوں کی حد وہ کوئی مائی کا لال نہ جانتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے۔ پھر پیمانے لے کر ناپنا کہ یہاں تک ہے یا یہاں تک ہے، یہ تو بہت عجیب بات ہے نا کہ اللہ رب العزت جن کی عظمتوں کے بارے بتائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو رفعتیں عطا فرما دی، ایسی رفعتیں عطا فرمائیں کہ اس رفعت و بلندی کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی بڑی قابل توجہ بات ہے، ہم خدا کے ساتھ حضور کو کیسے ملا دیتے ہیں جبکہ ہم خدا کے بارے قائل ہیں خدا کی ذات بھی لامحدود، اس کی صفات بھی لامحدود، خدا کی ذات بھی لامتناہی، اس کی صفات بھی لامتناہی۔ ہمارے نبی ہمارے آقا آپ کی ذات بھی خدا کی طرف نسبت کریں تو محدود، آپ کی صفات بھی محدود، خدا کی طرف نسبت کریں آپ کی ذات بھی متناہی اور آپ کی صفات بھی متناہی۔ ہمارا رب ہے غیر متناہی، ہمارا رب ہے غیر محدود، مصطفیٰ ہے محدود اور متناہی، ہمارا رب ہے قدیم، مصطفیٰ ہے حادث، نہیں توجہ تو آنی ہے، ہمارا رب ہے قدیم، مصطفیٰ ہے حادث۔ میں نے کہا مولانا ذرا عقل ہو تو سوچ کے بتا، متناہی اور غیر متناہی میں، محدود اور لامحدود میں، قدیم اور حادث میں کوئی نسبت بھی ہے؟ کوئی نسبت نہیں۔ ان دونوں کے درمیان نسبت تنافی ہے، نسبت تناقض ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نسبت کریں خدا کی ذات کی طرف تو پھر عالم یہ ہے کہ خدا لامحدود، مصطفیٰ محدود، خدا غیر متناہی، مصطفیٰ متناہی، خدا
خدا قدیم، مصطفیٰ حادث۔ ہم نے کہا اتنے بڑے فرق کے باوجود بتا کہاں ہم ملا رہے ہیں، کہاں ہم جوڑ رہے ہیں؟ خدا خالق، مصطفیٰ مخلوق، اور خدا معبود، مصطفیٰ عابد، خدا الہ، مصطفیٰ بندہ۔ بتا کہاں ملا رہے ہیں؟ باقی جہاں تک بات ہے کہ خدا کی طرف نسبت کرو تو حضور کی عظمت و شان کی اگر کوئی انتہا اور حد ہے، میں کہتا ہوں کائنات کے اندر کوئی مائی کلال آیا ہی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی رسول، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں مصطفیٰ کی عظمت و شان کی انتہا اور حد کیا ہے۔ بس دینے والا خدا جانتا ہے، یہ لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ یہ ہے حضور کا مقام، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ پھر جہاں تک ملانے کی بات ہے تو آپ خود سمجھدار ہیں، ایک قدیم ہے، ایک حادث ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ان کے اندر ملانے کا کوئی تصور ہی نہیں آ سکتا۔ لیکن جہاں تک حضور کی عظمتوں کو پیمانے لے کر ناپنے کی بات ہے، یہ ترازو لے کر تولنے کی بات ہے، ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں، ہمارے بزرگ فرما گئے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں نے کہا امام شرف الدین بوسیری کو پڑھ، امام عبدالوہاب الشعرانی کو پڑھ، امام شیخ سعدی شیرازی کو پڑھ، مولانا عارف رومی کو پڑھ، مولانا عبد الرحمن جامی کو پڑھ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، باقی عظمت مصطفیٰ میں، شان مصطفیٰ میں، مقام مصطفیٰ میں، رفعت مصطفیٰ میں، ذکر مصطفیٰ میں، فرما بلندی ہے ذکر مصطفیٰ میں، جو مرضی کہتے جاؤ، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، صرف خدا نہ کہو اور خدا کا بیٹا نہ کہو، بس۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا۔ حضرات گرامی، اس لیے ہم حضور کی حد کے قائل ہی نہیں ہیں، حضور کی شان کی، حضور کے مقام کی، حضور کی صفات کی۔ اس لیے دیکھو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے حضور کی شانوں کے احصاء اور شمار کرنے سے ہمیں معذور و مجبور بنا دیا۔ وہ کیسے؟ رب نے فرمایا میری شانیں شمار کرنے لگو۔ مولا تیری شانیں تو شمار نہیں ہوتی، فرما پھر جہاں جہاں میری شان ہوگی وہیں وہیں تو میرے مصطفیٰ کی شان ہوگی۔ رب فرماتے میرے ذکر کا احصاء کرو، میرے ذکر کو شمار کرو۔ میرا تیرے ذکر کا احصاء کیسے کریں؟ تیرے ذکر کو شمار کیسے کریں؟ تیرے ذکر کا احصاء اور شمار تو ممکن ہی نہیں۔ فرما پھر جہاں جہاں میرا ذکر ہے وہیں وہیں تو میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ رب فرماتے میری صفات کو گنو، میری صفات کا شمار کرو۔ مولا تیری صفات کو کیسے شمار کریں؟ تیری صفات کا کیسے ہم شمار کریں اور گنتی میں لائیں؟ تیری صفات تو لا محدود ہیں، لا متناہی ہیں، لا تعداد ہیں۔ رب فرماتے پھر میری صفات نہیں گن سکتے تو پھر قلم اٹھا کر میرے محبوب کی صفات بھی مت گنو۔ کیوں کہ جو میری صفات ہیں وہ ساروں کا رنگ میرے مصطفیٰ پہ چڑھا ہوا ہے، ساروں کا رنگ میرے مصطفیٰ پہ چڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو امام عبدالوہاب الشعرانی نے لکھا نا الجواقیت والجواہر کے اندر، فرما اذا علا حضرات الاسماء الالہیہ و اذا مر علی الرحیم کان رحیما او علی الکریم کان کریما او علی الشفیع کان شفیعا او علی الرازق کان رازقا او علی المالک کان مالکا او علی الغفار کان غفارا او علی الکریم کان کریما او علی الرؤوف کان رؤوفا او علی الرحیم کان رحیما۔ فرما میرے مصطفیٰ شب معراج جب خدا کی صفات کے جہان سے گزر رہے تھے، فرمایا پہلے عبدیت غالب تھی، میرے مصطفیٰ جب صفات سے گزر رہے تھے فرما پہلے بشریت غالب تھی، اب نورانیت بھی غالب آتی گئی اور حضور عبدیت والی صفات کو ختم فرماتے گئے، میری صفات کا رنگ چڑھاتے گئے۔ فرما جب خدا کے قرب میں پہنچے، جلو کے اندر پہنچے، فرما خدا کی صفات کا رنگ بھی چڑھا لیا، پھر خدا کی ذات کا رنگ بھی چڑھا لیا۔ رب نے فرما محبوب اب جب جانا نا تو کائنات کو بتا دینا، کائنات والوں
تعالو من رآنی فقد رأى الحق تعالی، آؤ آؤ حضرت آدم تا عیسیٰ 1,24,000 انبیاء و رسل خدا کو بن دیکھے آئے تھے، میں مصطفیٰ خدا کو براہ راست آمنے سامنے دیکھ کر بھی آ رہا ہوں، خدا کی ذات و صفات کا مظہر اتم اور مظہر اکمل بھی بن کے آ رہا ہوں، آؤ مجھے دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ۔ اس لیے فرمایا زندہ مقام مصطفیٰ۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ کوئی مائی کا لال پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے دیگر انبیاء اور رسول کو اوصاف عطا فرمائے، لیکن ان کے اوصاف محدود تھے، معجزات عطا فرمائے، معجزات بھی محدود تھے، کمالات عطا فرمائے، کمالات بھی محدود تھے۔ جب باری آئی نا عبداللہ کے چن کی، آمنہ کے لال کی، اللہ اکبر در یتیم کی، امت کے غم گسار آقا کی، چہرہ ودہا کے چہرے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، واللیل کے زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، یاسین کے تاج والے، اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ رب العزت نے کیا فرما؟ محبوب فبہداہ مقتدہ، اے حبیب ذرا توجہ فرما، ہم نے آپ کو آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں رسولوں کے کمالات کا، محاسن کا، خوبیوں کا، حقائق کا، تعریفوں کا، توصیفوں کا، اے حبیب ان کی ساری سیرتوں کا، ان کے سارے حسن و جمال کا آپ کو ہم نے مجموعہ بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ مجموعہ۔ کمالات آدم تیری ذات میں، کمالات نوح تیری ذات میں، کمالات ابراہیم تیری ذات میں، کمالات عیسیٰ تیری ذات میں، کمالات موسیٰ تیری ذات میں، کمالات زکریا تیری ذات میں، کمالات یحییٰ تیری ذات میں، کمالات موسیٰ تیری ذات میں، کمالات داؤد تیری ذات میں، کمالات سلیمان تیری ذات میں۔ اے حبیب جہاں وہ یکتا معجزات، کمالات اور صفات کے مالک تھے، اے حبیب ہم نے تجھے سب کے کمالات عطا کر کے جامع الکمالات بنا دیا، سب کے معجزات عطا کر کے جامع المعجزات بنا دیا، سب کا حسن عطا کر کے جامع المحاسن بنا دیا۔ میں نے کہا مولانا کہاں کہاں جا کر شمار کرو گے حضور کے مقام کو، حضور کی عظمت کو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے خلق آدم کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام کو جو خلق عطا فرمایا تھا، خلق آدم کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، معرفت شیس کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، جوش تبلیغ نوح کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، حکمت لوط کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، فصاحت صالح کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، اللہ اکبر جانثاری اسماعیل کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، ولولہ توحید ابراہیم کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ ذات مصطفیٰ میں یہ کمالات رب رکھتا گیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کو دیکھتے چلے جائیں، رضائے اسحاق کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، بکائے یعقوب کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، صبر ایوب کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، شکر لقمان کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، انابت یونس کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، محبت دانیال کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، سالاری یوشع کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، پاک دامنی یحییٰ کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، کلیمی موسیٰ کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، حسن یوسف کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، زہد عیسیٰ کو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ گویا رب کائنات نے، میں یوں کہوں کائنات کا ہر کمال ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا، اور کائنات کی ہر خوبی کو ذات مصطفیٰ میں رکھ کر بتا دیا محبوب باقی انبیاء الگ الگ کمالات کے مالک تھے، پر تیری شان یہ ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اے حبیب حسن یوسف ہو یا حضرت موسیٰ کے معجزات ہوں یا حضرت عیسیٰ کے معجزات ہوں، حسن یوسف دم عیسیٰ اللہ ید بیضا، اللہ اکبر، یہ سارا کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو محدود معجزات ملے، محدود معجزات۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو آخر الزمان نبی ہیں، جن کا نام یہ اسم گرامی آسمانوں میں احمد زمینوں میں محمد ہے، فرماتے ہیں میں اس لائق ہی نہیں کہ ان کی نالین کے تسمے کھولنے کے قابل ہو سکوں۔
اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے دین کا خادم عیسیٰ روح اللہ کہتا ہے کہ مجھ عیسیٰ کو اس آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ تمنا کی. چو بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شان مصطفیٰ تو جدا رہی, شان امت مصطفیٰ کو دیکھا تو تمنا کرنے لگے مولا مجھے حضور کی امت میں شامل فرما دے. میں نے کہا حضور کی امت کے لوگوں ذرا بتاؤ کتنا تم نے منتیں مانی تھیں, اتنا نفلیں پڑھیں گے, اتنا روزے رکھیں گے, اتنا صدقہ و خیرات کریں گے, حضور کا امتی بنا دے. خدا کی قسم یہ رب کا کروڑ احسان ہے, بن مانگے محمد عربی کا امتی بنا دیا, حضور کی غلامی میں شامل فرما دیا. یہ رب کا تھوڑا کرم ہے. نبی تمنائیں کرتے گئے. اللہ اکبر. حضرات گرامی, اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اپنا ذکر کیا نا وہیں وہیں مصطفیٰ کا ذکر کیا. آذان کو دیکھ لیں, کلمہ کو دیکھ لیں, نماز کو دیکھ لیں. میں آذان کے بارے کہہ رہا تھا. آذان یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا قدیم ترانہ ہے, بڑا قدیم ترانہ. وہ جو پہلی بار چاند پہ گیا تھا نا, یورپ کا ایک مغربی بندہ پہلی بار چاند پہ گیا. چاند پہ جانے کے بعد جب واپس آیا اس نے ایک مرتبہ نا مغرب سے مشرق کا سفر کیا. مصر میں آیا. مصر کے اندر وہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں موجود تھا. رات کا وقت تھا, وہ سو رہا تھا. اچانک جب صبح کے وقت آذانوں کی آوازیں گونجنے لگی نا تو وہ اٹھا اور جلدی سے اپنے بستر اور چارپائی سے اٹھ کر باہر لون میں آ گیا اور بڑا پریشان ہے, بڑی اس کی ابتر حالت ہے. تو وہ ہوٹل کو جو سٹاف تھا وہ اس کے پاس آیا. اس نے کہا حضرت خیریت تو ہے, کیا ماجرا ہے, آپ ہمارے معزز مہمان ہو, کیوں پریشان ہو, پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں, یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا اور میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا تم مصر کے اندر ہو, قاہرہ کے اندر ہو, مصر قاہرہ میں ہو اور یہ آذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ مسلمان اپنی مساجد کے اندر آذانوں کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. اس نے کہا جو پہلی بار چاند پہ گیا تھا, اس نے کہا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میں زمین پہ نہیں ہوں, میں ابھی بھی چاند پہ ہوں. اس نے کہا جب میں چاند پہ تھا تو کوئی آواز نہیں آتی تھی سوائے اسی آواز کے. فرمایا یہی آذان کی آواز تھی, اشہد ان محمد رسول اللہ, جس کو میں نے چاند پہ بھی سنا اور جس کو میں نے آج زمین پہ بھی سنا ہے. حضرات گرامی, حضور کی عظمتوں کے پھریرے کہاں کہاں اڑ رہے ہیں. کوئی چشم بینا دیکھے تو صحیح, چشم کور کو نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو شپر چشم کا مالک ہو, جس کے پاس چمگادڑ والی آنکھ ہو, وہ عظمت رسالت کو کیا سمجھ سکتا ہے. ایک بھارتی خاتون وہ بھی اسی طرح گئی چاند پہ. جب وہ واپس آئی نا تو اس نے کہا خدا کی قسم جب میں چاند سے نیچے دیکھ رہی تھی نا, بڑے بڑے آلات کے ذریعے, سینسی آلات کے ذریعے میں نے دیکھا, مجھے گھپ اندھیرا ہی نظر آیا. وہ کہتی ہے 2 مقامات تھے جو مجھے روشن اور چمکدار نظر آ رہے تھے. اس سے پوچھا گیا وہ کہاں تھے, کون سے تھے؟ اس نے کہا میں نیچے آ کر میں نے ریسرچ کی, میں نے تحقیق کی کہ ساری کائنات کے اندر جب چاند سے دیکھا گیا اندھیرا ہی اندھیرا تھا, ایک مکہ بھی روشن تھا, مدینہ بھی روشن تھا. یہ 2 مقامات زمین پہ جگمگا رہے تھے, ایسے جگمگا رہے تھے فرمایا جیسے سورج زمین سے طلوع ہو رہا ہو. حضرات گرامی, اور کہتی ہے میں وہاں پر سوائے آذان کے کوئی آواز نہیں سن رہی تھی. آذان کی آواز جو زمین پہ سنائی دیتی ہے وہ چاند پہ بھی سنائی دے رہی تھی. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے.